اللہ کو بڑی پسند ہے کہ اپنے دسترخوان پر کسی ایسے بندے کو بٹھا دو جسے عام لوگ نہیں بٹھاتے۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ اپنے کھانے میں جو سالن بناتے ہیں اسے تھوڑا سا مقدار بڑھا دیں، پانی بڑھا دیں اس کا، اور اگر گھر نہیں بلا سکتے تو کسی غریب کے گھر میں وہ پلیٹ بھیج دیں سالن کی، عزت کے ساتھ ٹرے لگائیں، روٹیاں رکھیں اور ایک پلیٹ رکھیں، ایسے جیسے آپ اپنے بڑے کسی محبوب کو بھیج رہے ہیں، یہ کھانا اس طرح بھیجیں۔ پھر آپ دیکھیں دنیا بدلتی ہے یا نہیں بدلتی۔ اپنے دل میں لوگوں کے لیے رحم پیدا کر لینا، کیونکہ یہ لوگ کسی عام بادشاہ کے نہیں ہیں، یہ اس بادشاہ کے ہیں جس نے بادشاہوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ مخلوق خواہ یہ سیاہ ہے سفید ہے، امیر ہے یا غریب ہے، عام ہے یا خاص ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو بھی یہ اتنی مشکل نہیں ہے، کھانا کھلانا یہ مشکل نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کی سنت کو بیدار کیجئے، یہ جنت میں جانے کا بہترین راستہ ہے، بہترین راستہ ہے۔ جس نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو اپنے آپ کو آج سے تیار کریں کہ مساکین کو کھانا کھلانا، دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، اور یہ جزا ہے، ترغیب دینا بھی جزا ہے۔ اگر کسی کی ترغیب کے اوپر کسی بندے نے غریب کا خیال رکھ لیا تو جب تک اسے ثواب ملتا رہے گا، ترغیب دلانے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے یہ تیرے مولا کے لیے ہونا چاہیے، مولا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں کہ دنیا کہے کہ جی یہ بہت تقسیم کرتا ہے، بڑا کھانا کھلاتا ہے۔ دنیا کہہ دے گی، وقتی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ سے تب تمہیں اجر ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے تب یہ اعلان ہوگا کہ فرشتوں گواہو میں نے اسے بخش دیا اس وجہ سے کہ یہ عمل خالص میرے لیے ہے اور میں خالص چیز کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔